السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک یعنی روزے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزے کا معنی کیا ہوتا ہے، روزہ کب فرض ہوا ہے، کیا روزہ جو ہے قرآن کریم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیا روزہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوسری بات، اس کے یعنی کہ حدیث شریف سے کیا یہ ثابت ہے یا نہیں، اس کو بھی بتاؤں گا۔ کس کے اوپر فرض ہے یہ بھی بتاؤں گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس کا مقام، مرتبہ، اس کی عزت اور اس کی رفعت کیا ہے، یہ ساری کی ساری اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ کو اینڈ تک بنے رہنا ہے۔ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر دیکھیے، روزہ۔ روزہ کا معنی ہوتا کیا ہے؟ روزہ کا معنی ہوتا ہے رکے رہنا، جمے رہنا۔ اب یہ رکے رہنا کس سے رکے رہنا؟ گندی بات سے، بری بات سے، فحش بات سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ صبح صادق سے یعنی فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کے اس حالت میں جتنی بھی کیفیت ہوتی ہے، جتنا بھی وقفہ گزرتا ہے، جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسری بات، یہ فرض کب ہوا ہے؟ یعنی روزہ تو ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ تو اس کی شروعات ویسے تو پہلے زمانے سے، بہت زمانے سے شروعات ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو اس کی فرضیت ہوئی ہے، یعنی اس کے شروعات ہوئی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ اتنا سمجھ میں آنا؟ اب اس حدیث کو یعنی کہ قرآن کریم سے یہ روزہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی روزے کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم لوگوں کے اوپر یعنی امتیوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے تمہاری امت ہو یعنی کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اتنا سمجھ میں آنا؟ یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا، من ساما رمضان، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، یعنی پوری امید کے ساتھ، پورا اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کا اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی رات سے یعنی جیسے ہی روزہ شروع ہوگا، پہلی ہی رات سے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں جتنے بھی دروازے رہتے ہیں سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت ایک ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ یعنی اپنی رحمت کی نظر سے اپنے اس بندوں کو دیکھتے ہیں۔ کس بندوں کو؟ جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ رحمت جو ہے جس بندے کو مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اور جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، یعنی جیسے ایک روزہ چھوٹ گیا ہے، اب اس روزے کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پورا کفارہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر کے یعنی کہ آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی روزے ہوتے ہیں، اگر ہم نفلی روزہ رکھنے پہ آ جائیں، پوری زندگی بھی رکھ لیں گے، ایک روزے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو کتنا اہم بنایا ہے۔ اتنا سمجھ میں آنا؟ اب دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شروع سال سے لے کر کے رمضان تک فرشتے اور حوروں کے لیے پوری کی پوری جنت سجائی جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، اور جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں پوری کی پوری جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کب سے لے کر کے؟ پورا سال تک۔ اور کب تک؟ رمضان المبارک کے مہینے تک۔ تو اس سے سمجھ میں آیا ہے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی اہمیت کو رکھا ہے، اور روزے کی اہمیت جبھی ہوگی جب ہم روزہ رکھیں گے۔ اتنا بات سمجھ میں آنا؟ اب دوسری بات یہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب جنت سجائی جاتی ہے تو اس کے اندر حوریں بھی رہتی ہیں، غلمان رہتے ہیں،
تو وہ حوروں کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں انہی سے نکاح کرنا جو رمضان میں اپنے آپ کو بھی معاف کرا لیں اور آپ کو راضی کر لیتے ہیں، ان سے ہماری شادی کرنا۔ تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پانچویں بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف یعنی ایک حرف کے پڑھنے پر 70 نیکی لکھ رکھا ہے۔ کتنی نیکی بھائی؟ 70 نیکی۔ ایک حرف پڑھیں گے، دو حرف پڑھیں گے، ایک سورت پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو امید ہے زیادہ لمبی بات کرنے سے آپ کی بات خراب ہو سکتی ہے، تو اتنا اگر یاد رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ آسانی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پوری کی پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئی ہوپ، مجھے پوری امید ہے میں بھی اور آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں تمام کے تمام روزوں کو رکھیں گے، اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے۔ تراویح میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سجدے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکی ایک آدمی کو دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے سجدے ہوتے ہیں۔ 40 سجدے ہوتے ہیں تو اس سے 40 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند اگر آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لیکن آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔